ایاز خان نقشبندی کے آفیشیل چینل نقشبندی اسپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے اور ہم سب کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ انسان کو جو سب سے بڑی دنیا میں دولت وہ یہی ہے کہ وہ اس زندگی کو پاتے ہوئے اپنے رب کا ساتھ حاصل کر لے، اللہ سے تعلق کو قائم کرے۔ جب اللہ کا تعلق مل جائے گا تو زندگی کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت دل کا سکون ہے، اندر کا جو سکون وہ سب سے بڑی نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ کا تعلق ملا ہو اور دل کا سکون حاصل ہو تو اس کو دنیا کے کوئی غم نظر نہیں آئیں گے پھر، کیونکہ وہ جو روح کی تقویت ہے نا، جو روح کی قوت ہے وہ رب کے تعلق کے اندر ہے۔ جب انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے اور روح اللہ سے جڑ جاتی ہے اور روح کو اس کی غذا میسر ہوتی ہے تو جسم میں آئے ہوئے حالات اور اثرات وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا جو المیہ اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ذہنی طور پہ سکون میں نہیں ہیں، دل دماغ ہمارا سکون میں نہیں ہے۔ جب یہ سکون میں ہی نہیں ہو تو ظاہری تمام آسائشیں ہوں، سب کچھ ہو، لیکن ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اگر ایک انسان کے پاس دنیا کی ساری دولت ہو، وہ اس دولت کے ذریعے سکون حاصل نہیں کر سکتا، دنیا کے تمام اسباب کو اس کے ذریعے نہیں، سکون اور صرف دل کا جو سکون ہے وہ رب کے تعلق میں ہے۔ اور اللہ کا تعلق کس طرح ملتا ہے؟ جب ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں۔ تو خلاصہ ساری یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے رب کا ساتھ رکھنا ضروری ہے، اللہ کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ابھی ہم جتنے انسان ہیں ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو لے کے بھی کامیاب ہوں اور آخرت کو بھی لے کے کامیاب ہوں، بس ایک خلاصہ ہے۔ تو اس کی کامیابی تو کامیابیوں کا مالک ہی دے سکتا ہے نا، جس کے پاس ہے سب کچھ، اور تو کوئی نہیں دے سکتا، وہ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اللہ پاک تو سنتا بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہوں۔ تو ہماری زندگی کے مسئلے اللہ کے پاس ہیں، اور اس کے لیے وہ مسئلوں کو ختم کرنا ایک لمحے کا کام ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر جو گناہ یا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں نا اس کی تلافی کرائیں، اللہ سے بخشش مانگیں، معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ اللہ پاک نے زندگی دی ہے، اس میں جو ہم سے ایسی خطا زبان سے، نگاہ سے، جس طرح سے بھی ہم اللہ سے معافی مانگیں، تو انشاءاللہ ہم سارے اجتماعی توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور جب معافی ہو جائے گی اس کا مطلب ہماری زندگی کے گناہ بخش دیے گئے۔ اور معافی بھی خود نہیں ہوتی ہے، جب مالک چاہتا ہے نا، اللہ جب چاہتا ہے تو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ جب توبہ کی توفیق، توبہ ایک لفظ ہے، اور توبہ کا مطلب اور اس کا جو اثر یہ ہے کہ گناہ سارے بخش دیے گئے، یعنی کہ زندگی میں گناہ نہیں ہے، لفظ توبہ۔ لیکن اس کو دوسرے رنگ سے یوں کہیں گے کہ توبہ کیا ہے؟ مطلب اللہ مل گیا، مطلب اگر خلاصہ ہے، اگر اللہ چاہیے تو اس سے معافی مانگے، تو کسے نہیں چاہیے؟ اللہ، اللہ ہی ہے نا اصل تو۔ اور انسان اپنے غم کے انتہا پر آتا ہے تو پھر کدھر جاتا ہے؟ رب کے دربار میں۔ دنیا سے تھک ہار جائے، اس کے پاس اس کے در اس کے در، پھر آخر اپنے رب کے در آتا ہے۔ اور اللہ اس چیز سے بھی یہ نہیں کہ کوئی اللہ کی طرف سے پابندی کہ بھئی تو ٹھوکریں کھا کے سب کو آزما کے آئے، نہیں، پوری، بلکہ تم مشرک بھی تھا، اگر بتوں کی بھی پوجا کر کے، بتوں کے سامنے سجدے کر کے بھی میرے سامنے آ، میں تجھے بخش دوں گا، کیونکہ میں رب ہوں۔ میں ہوں اسی انتظار میں کہ اپنے بندوں کے غموں کو دھلا دوں، ان کے دل ہلکے کر دوں۔ تو سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ اللہ کا تعلق ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔
ہمیں اللہ کا تعلق ایسے ہی ملے گا، ہم اللہ سے معافی مانگے. زندگی تو چل رہی ہے اور ہم نے سب کچھ دیکھ بھی لیا، ہر بندے کو صحیح غلط کا پتہ ہے، بس وہ سیدھے راستے کے لیے قدم نہیں اٹھا پاتا. ہمیں پتہ ہے یہ غلط راستہ ہے یہ، لیکن قدم نہیں اٹھا پا رہا، اس طرف چل نہیں سکتا. وہ جو ایک ہمت تھی وہ بھی چلی گئی، وہ جو ایک اندر طلب تھی، کوشش کا جو ایک معاملہ تھا اندر، وہ سب نکل گئے. مطلب مغلوب ہو گئے، نفس غالب آ گیا ہے، شیطان کے وسوسوں کے شکار ہو گئے. تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے کہ جس سے ہم شیطان و نفس سے لڑیں. تو اللہ پاک نے خوبصورت جو ہمیں نعمت دی ہے وہ یہی ہے کہ بندہ مجھ سے تو معافی مانگ، میں تیری زندگی کے سارے گناہ بخش دوں گا. ختم. ہم معافی مانگے اللہ سے. ہم یہاں جمع اسی لیے ہوتے ہیں، اکٹھے اس لیے ہوتے ہیں، سمجھے؟ اس کا مقصد یہی ہے. تو ہمیں زندگی میں جو چیز سمجھاؤ نا، یہی ہے کہ بس ہم اللہ سے توبہ کرتے رہیں، معافی مانگیں، تنہائی کا زیادہ وقت اپنے رب کے ساتھ گزاریں. کچھ وقت زندگی کا ایسا ہے جو رب کے ساتھ کلام و گفتگو ہو. وہ رپلائی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی رپلائی آتا ہے، سب سے جلدی آتا ہے. ہم کو دنیا میں کسی کو میسج کریں، وہ جب دیکھے گا تو جواب دے گا، اس کو ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، بلکہ آپ اندر سے ہی صرف دھیان اور توجہ رب کی طرف کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. اللہ کی یاد یہی ہے کہ رب کی طرف توجہ کر لینا. آپ ارادہ کریں کہ میں اپنے رب سے گفتگو، رب کی یاد، رب کا نام لے رہا ہوں، بس وہ آپ نے ارادہ ہی کیا، اس یاد کی جو برکات ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اس نام کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم یہاں سب جب جمع ہیں تو خلاصہ یہی ہے، اللہ سے معافی مانگیں، بس زندگی کے گناہوں کو دھوتے رہیں. ختم. یہ گناہ ہی ہے تو جس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے. اگر ایک انسان ہے، اس کی زندگی میں بد نظری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہت سے گناہ ہے، انسان ہے نا، انسان ہی گناہ کرے، گناہ کے بعد جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب بندہ ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں بخشوں گا، اسے پتہ ہے کہ میں غلط ہوں تبھی تو توبہ کر رہا ہے. تو یہ غلط ہونا، اس کی سوچ کا ہونا اور قدم بڑھا کے توبہ کرنا، اور توبہ اسی لیے کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، میں اللہ تیرا بننا چاہتا ہوں. پھر یہ گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے. تو پھر اللہ کو جب پیار آتا ہے نا اپنے بندوں پہ، تو پھر وہ اپنی رحمت کے منظر دکھاتا ہے. تو ہم تھکے نہیں، ہارے نہیں، مایوس نہیں ہو، ہم یہ پریشان نہ ہو کہ یار بس اب کہاں، ہم نہیں، چلتے رہیں، لگے رہیں. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. ہمارے پاس دل ہے، ہم اس کو توڑیں گے، اور یہی توڑنے کا طریقہ ہے کہ رب سے معافی مانگتے ہیں. ختم. اور کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے حضور یہی التجا ہے. تو یہ ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، مجھ سمیت ہم سب غور کریں تو ہم پچھلے ہفتے بھی ملے، اس سے پچھلے ایک چل رہا ہے، لیکن ہر ایک ہفتے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو زندگی ہے اس میں سے جو وقت ہے ہمارا دنیا کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. جو یہاں کا ڈیوریشن ہے، جو یہاں کا ٹائم پیریڈ ہے، وہ مختصر ہوتا جا رہا ہے، آگے کا آتا جا رہا ہے قریب، اور زندگی قبر کے قریب جا رہی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اور ساتھ میں ہم ہمت ہی نہیں ہے، وہ معاملات اتنے ڈاؤن ہو گئے، یقین کے اندر خرابی آ گئی ہے، اندر کا نظام تباہ ہو چکا ہے. تو آخر کریں، کچھ نہیں کریں. اللہ سے جب پوچھیں اللہ تو بتا کیا کریں، تو اللہ نے فرما دیا توبہ کرتے رہو. بس تمہارا کام ہے بخشش مانگتے رہنا، میرا کام ہے معاف کرتے رہنا. لیکن جب ہم استقامت کے ساتھ چلتے رہیں گے اور توبہ کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی رحمت کو ایک وقت آئے گا، جوش آئے گا انشاءاللہ. اور جب وہ جوش اس کی رحمت کو آتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے محفوظ کر دیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں، پھر اس کے دل کو اللہ اپنا بنا لیتے ہیں. یہ تھوڑا سا ایک امتحان ہے نا، اللہ کا بھی ایک نظام ہے بندوں کو پرکھنے کا، دیکھنے کا. ہم اپنی زندگی میں ایسے بول دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی تکبر کے الفاظ ہوتے ہیں، کوئی سخت زندگی، اس کی پکڑ آ جاتی ہے، آزمائشیں آ جاتی ہیں. ہم کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو اس کی آزمائشیں آ جاتی ہیں. تو ہم آج اللہ سے یہ توبہ کریں کہ بھائی ہم سے جتنے گناہ ہوئے، چاہے ظاہری ہو باطنی ہو، سچی توبہ کرنا ہے. ہم سب اکٹھے ہیں، 1 گھنٹے تقریر کریں گے، آخر میں بھی توبہ کرنی ہے. تو ہم آج توبہ کرتے ہیں.
اور توبہ کے بعد سمجھو کہ دل ہے نا، دل ایسے جیسے بالکل سفید وائٹ، کوئی داغ ہی نہیں۔ اس سے بڑا سودا ہی کیا ہے، اس سے بڑا کریڈٹ کیا ہے زندگی کے اندر، کہ اللہ سے جو معاملات خراب تھے وہ سیٹ ہو گئے۔ جب اللہ سے سیٹ ہو گئے تو پھر اب کون کیا کر سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اللہ اور معاملات بھی درست کر دے گا زندگی کے۔ لیکن اللہ سے بگاڑ کے زمین میں خوش کوئی بھی نہیں رہ سکتا، کوئی بھی نہیں رہ سکتا، کوئی رہ ہی نہیں سکتا۔ اور ہم نظام کو اپنی سسٹم سے بدلنا چاہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہر جگہ نظام میں، ہمارے کاروبار میں، کام کاج میں سب اچھا ہو جائے، لیکن رب سے بغاوت کے ساتھ، اللہ سے دوری کے ساتھ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر چاہے آپ بڑے سے بڑے عامل کے پاس جائیں، بڑے سے بڑے قطب اور غوث کے پاس جائیں، حضرت صاحب کے پاس جائیں، ہزاروں تعویذ لٹکا لیں، ہزاروں تعویذ استعمال کر لیں، معاملات سیٹ نہیں ہو سکتے۔ جو طریقہ سیٹنگ کا آسمانوں سے آیا ہے اس سے طریقہ ہٹ نہیں سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم لوگ تو یہی ہے نا کہ حالات تھوڑے خراب ہوتے ہیں تو ہم کسی ایسی جگہ کا رخ کر لیتے ہیں کہ کچھ کیا ہے جو رب کو بنایا ہوا نظام ہے، جو انبیاء آئے دنیا میں، رسول صحابہ آئے، تو ہم ان سے بڑھ کر ہیں کیا، یا ہم کوئی خاص؟ اور اب تک کے بھی جتنے آپ دیکھیں موجودہ دور میں، ماضی میں، اپنے اسلاف اکابر کو اور لوگوں کو، ایمان والوں کو، انہوں نے محنت کی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہم آتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مسئلے مسائل پریشانی، پھر ہم کسی وقت جاتے ہیں، پھر اگلا بھی ہمارے خوف کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ بھی پھر ہمیں اسے پتہ اس کا اپنا کاروبار چل رہا ہے، ہمارا اپنا نظام نہیں۔ اگر اللہ سے معاملات درست نہیں ہیں، یہ سارے چکر خراب ہے، یاد رکھنا۔ تیرا سب سے معاملہ دیکھنا ہے کہ رب کے ساتھ کیا ہے، ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، توبہ نہیں ہے زندگی میں، کوئی معافی نہیں ہے، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اور پھر ہم ہر طرف سے ہر چیز ہمارے اگینسٹ ہوتی جا رہی ہے، ہر معاملات ہمارے خلاف چل رہے ہیں، معاشرہ خلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک شارٹ کٹ حل ہے، اور سب سے آسان حل رب سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، فاروق اعظم رضی اللہ بندوں سے پیار کرتے نا، ہمیں تو اس چیز کا نہیں پتہ ہے، ہم تو پیار دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، فلاں محبت فلاں نہیں۔ جو محبت اللہ کی ہے نا ہم سے، اگر ہمیں اس کا ایک منظر بھی نظر آ جائے، خدا کی قسم ہم اللہ کے سوا کسی کی طرف دیکھے ہی نہیں، سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ پیار بھی کون کرتا ہے؟ جو ساری کائنات کا رب ہے، سبحان اللہ، اللہ۔ تو وہ بندہ آیا تو اس کے ہاتھ میں شراب تھی، سامنے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، اب وہ ڈر گیا، اس نے کہا یہ تو امیر المومنین ہے، حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، خلافت کا دور۔ اب اس نے وہ خوف سے شراب کو چادر کے اندر چھپا دیا۔ اب حضرت عمر نے دیکھا، بولا تمہارے پاس کیا چیز ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ وہ بندہ ہے سامنے، عمر بن خطاب ہے، اور عمر بن خطاب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، ان کے اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، کتنے اونچے مقام والے، یہاں بھی اللہ سے تعلق والے، مقام والے، اس روئے زمین کے سب سے بلند ترین انسانوں میں، اور سامنے بھی اللہ کا بندہ ایک۔ اب اس نے دل میں کہا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، بس تو مجھے ان سے بچا لے، میں آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ ہم تو کہتے ہیں نا توبہ سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جب رب کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے تو ظاہر کا نظام بھی بدل جاتا ہے۔ تو جیسی اس کے ہاتھ سے بوتل لی تو اس نے پوچھا شراب، اس نے کہا نہیں یہ سرکہ ہے، جیسی بوتل لی اللہ نے اس کو سرکہ بنا دی۔ پیار ہے نا اللہ کا، بندوں سے پیار ہے، تو اس کی شراب سرکہ بن سکتی ہے، تو ہمارے نظام بھی درست ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ تو توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وضو ہو، غسل ہو، خاص کوئی لباس ہو، مسجد ہی ضروری ہو، تلاوت کے بعد کوئی 4-5 تسبیحیں گھمانے کے بعد کوئی خاص پوزیشن نہیں، بس جیسے چل رہے ہیں، جس ملنگی حالت میں جہاں گھوم رہے ہیں، بائک پر ہیں، گاڑی میں، کہیں بھی ہیں، زبان میں الفاظوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک بات آپ کے سامنے عرض کی کہ جو
ہم بولتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی بہت بڑا وظیفہ چاہیے، کوئی کہتا ہے اس میں اعظم بتا دے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا کیا دنیا میں وظیفہ ہوگا کہ جس کو زبان پہ بھی نہ لائیں اور اس کی طاقت یہ ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر اللہ مل جائے۔ سبحان اللہ، کوئی ایسا وظیفہ ہے؟ نہیں، دنیا میں نہیں ہے کہ ایک لمحے کے اندر کائنات کا رب ہمیں مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں نا کوئی ایسا وظیفہ بتا دو، یہ مل جائے وہ مل جائے، ادھر اور لاکھوں بھی اذکار کر لیتے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن اللہ کی نعمت ہے کہ توبہ، کہ توبہ دل میں ارادہ کیا اور ایک یعنی شرمندگی، ایک عزم، بس کہ اللہ نہیں کریں گے، پوری زندگی گناہ بخش دی، سبحان اللہ، اللہ کے دوست بن گئے۔ دوستی کے بعد پھر مزے الگ ہے، پھر ثابت قدم رہیں، آئندہ اللہ بس اب زندگی بچا کے چلیں گے۔ پہلے تو ماضی کلیئر ہو گیا نا، تو میرا بھی ایک ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ بار بار کہ بھئی جب ہم جمع ہوتے ہیں نا اللہ سے توبہ ہی کرتے رہے، بیان سن سن کے تھک گئے، دنیا کو سن سن کے تھک گئے، رب کے تعلق کی کوشش کریں کہ اللہ مل جائے، بس اللہ کی یاد کے ساتھ دل لگ جائے۔ ہمارا کام ہے در کھٹکھٹاتے رہنا، اور جب یہ آپ کریں گے نا تو یہ جو دل کا تار مالک سے جڑے گا، اور پھر ایک ایسی حالت نصیب ہوگی، دل میں ایک ایسی کیفیت بیدار ہوگی اللہ کے ساتھ کہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا تو پھر دیکھنا دعا کیا ہوتی ہے، پھر وہ مانگنے کی لذت اور مانگنے کا مزہ کیسا ہے۔ پھر آپ کی دعا آپ کے حق میں کیا، آپ جس کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اس کے مسئلے حل کر دے گا، ایسا اللہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ، یہی اللہ کے دوست ہیں، یہی اللہ کے ولی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے نظام کو بدلیں، اور ابھی لمبا کوئی بات کرنے کا موڈ نہیں ہے، بس یہی ہے کہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ پاک ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، آنا قبول فرمائے، ہماری جو سوچ ہے، جو ہمارے اندر دل دماغ میں جو معاملات ہیں اللہ سب حل کر دیں، آمین، اللہ اپنی شان کے مطابق دے۔ آمین، کوئی اگر دنیا کے بادشاہ بننا چاہتا ہے، دنیا کی دولت چاہتا ہے، رزق کی فراوانیاں چاہتا ہے، اپنی طبیعت کو لے کے، حالات کو لے کے، جو کچھ چاہتا ہے اللہ سے توبہ کرے بس، اور اس سے مانگنا شروع کرے۔ اور مانگنے کے درمیان رب کے اور ہمارے درمیان جو ایک سب سے اونچا وسیلہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے۔ بس ہمارے پاس تو وہ دولت ہے کہ اگر ہم سمجھیں نا تو ہم پھر رخ اپنا اس طرف رکھیں، ہم ادھر ادھر بھاگے ہی نہ، ہم کبھی اس کے در، کبھی ہمارے دنیا سے اتنی توقعات، انسانوں سے اتنی امیدیں کہ پھر اللہ ہمیں انہی کے حوالے کر دیتے، پھر ان سے ہی ٹھوکریں کھاتے، ہم ذلتیں ملتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بے وفا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا، دھوکہ دے گا۔ جب اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے دروں پہ پڑو گے دھوکہ ملے گا، دکھ ملیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی پھر دکھاتا ہے نا۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، حرام ناجائز محبت، آج کل ایسا نظام ہے نا کہ محبت کا ایک سلسلہ ہے کہ بس فلاں سے میرا دل لگ گیا، فلاں پسند آ گئی، پھر وہ ایک محبت کے سلسلہ شروع ہو گیا، پیار کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ محبت تو ناجائز ہے نا، حرام ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی نافرمانی کے طریقے سے آئی بھی محبت ہے، یہ دوسرا رخ ہے۔ پھر اس محبت میں بگاڑ آتا ہے تو آئے گا کہ اللہ کو جو ناپسندیدہ انداز محبت کا جو اللہ کے اگینسٹ جا رہا ہے، پھر وہاں ٹکراؤ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو پہلے ہی خبر دی، اگر ہم اسلام لائے مسلمان تھے تو ہم پہلے ہی اطلاع دی کہ بھئی یہ سارے راستے ناجائز محبت کے، اس کو اختیار ہی نہیں کرنے، ورنہ دکھ پہنچے گا، درد پہنچے گا۔ تو ہم نے تو دل پھینک دیا، جب پھینک دیا تو دل کے جب ٹکڑے ہوئے، جب دھوکے ملے، جب ہمارے ساتھ، تو وہ دھوکہ جس نے دیا غلط نہیں کیا، ہمارا دل جس نے توڑا صحیح توڑا، وہ دل صحیح ٹوٹا۔ ہمیں بولا کس نے تھا کہ دل غیروں کو دیں، ناجائز انداز سے دیں، ناجائز طریقے اختیار کریں، محبت کے یہ رخ، تو وہ حالات خراب۔ جب ہم اپنے رب سے وفادار نہیں ہیں نا تو کوئی ہم سے وفادار ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم مالک کے نافرمان ہیں نا، جب مالک سے بے وفائی کر رہے ہیں تو زمین میں کون ہم سے وفا کرے گا؟ تو اللہ کا تو نظام یہ ہے، وہ فرماتے تو میرا بن کے تو دیکھ، سب کو تیرا نہ بنا دوں تو مجھ سے سبحان کہنا، اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، تو میری راہ پہ چل کے دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو مجھ سے کہنا۔ بے شک،
اس کا تو نظام الگ ہے نا. تو اللہ جسے مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. ہم اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس بات کو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن بات سننے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بات دل میں کتنی اتری ہے. اگر مؤذن اذان دیتا ہے تو کوئی بھی بندہ یہ بولتا ہے کہ یار یہ بچپن سے سنتے آ رہے اب تو بس کر دو، ہمیں تو پتہ ہے نماز کا ٹائم ہے، بولتا ہے؟ نہیں بولتا. یہ بار بار بات کا تکرار کرنا، اس بات کو بار بار کرنا، یہ رب کی سنت ہے. تبھی اللہ نے یہ نظام بنایا کہ ریپیٹ کرائی جائے، بھولا ہوا سبق یاد کرایا جائے. جو بات ہم میں پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا ہونی چاہیے. اور ہمارے نزدیک سب سے اونچی بات یہی ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، تاکہ یہ دلوں سے جو بوجھ ہے نا یہ باہر آ جائے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. سارے حضرات اپنے سمجھے کہ آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں. اب دائیں بائیں دیکھنے کے اللہ کی طرف، یہ سمجھے کہ اللہ بس ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں، جو حضرات ایسے بیٹھ سکتے ہیں دو زانوں ہو کے وہ دو زانوں بیٹھ جائیں توبہ تک، جب تک توبہ ہو رہی ہے ادب کے ساتھ. اپنی زندگی کو، اپنے ماضی کو، اپنے گزرے وقت کو سامنے رکھیں کہ اللہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی، بہت خطا ہوئی، بہت ناراض کیا آپ کو، آپ کی نافرمانی کی، یہ ہماری غلطیاں ہیں. آج ہم لوٹ کے آپ کے واپس دربار میں آ رہے ہیں. اور ہم اپنی ایک نسبت جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے اونچی کوئی نسبت نہیں ہے کائنات میں، وہ یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں. آپ کے پاس جمع ہے اور آپ سے معافی مانگنے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو سارے حضرات اللہ کی طرف تھوڑی متوجہ ہوں. جب ہم توبہ کی جو شرائط ہیں کہ جتنا بھی وقت گزرا زندگی میں نافرمانی کا، گناہوں کا، ہم اس پہ معافی مانگیں. اور آج کے بعد زندگی اللہ آپ کی چاہت پر ہوگی انشاءاللہ. آج کے بعد لمحہ بھی گزرے گا آپ کی چاہت پہ ہوگا. یہ ہے شرائط توبہ کی. کوئی جتنا بھی بڑا ہو جائے نا عبادت گزار، وہ یہی سمجھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. کوئی اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنے معاملات پہ گھمنڈ نہیں کہ میں تو اتنے عرصے سے نمازی ہوں، میں تو اتنے عرصے سے، نہیں. بس یہ دل میں ہو کہ مالک کو پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے بس. تو کیوں نہ توبہ کے ذریعے عبادت میں بھی اثر پڑتا ہے، توبہ کے ذریعے گناہ بھی نیکی میں بدلتے ہیں. جیسے گزشتہ دنوں آپ سے ایک بات میں نے عرض کی اور وہ بات دل میں اسی وقت آئی، اس سے پہلے ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھی. آپ بھی تشریف فرما دیں. تو میں نے بتایا تھا نا کہ ہم جب توبہ کرتے ہیں 20 سال کے گناہ ہوتے ہیں، 30 سال کے ہوتے ہیں، 40 سال، 50 سال. تو کوئی جیسے اب یہاں کوئی بزرگ بیٹھے ہوں یا کوئی عمر گزار گئے، اب انہوں نے کہا یار ہمارا کیا ہوگا. تو اللہ نے کتنا خوبصورت ہمیں یہ ماشاءاللہ تحفہ دیا ہے. اور میں پورے یقین کے ساتھ اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اور رب کی ذات کو حاضر جانتے ہوئے یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم بھی اٹھاتا ہوں اس بات پہ. اگر توبہ ہمیں اتنے خوبصورت انداز سے جو حاصل ہے نا، یہ صرف حضور کی برکت سے، سرکار کی برکت سے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ بات کیا ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس 10 سال کے گناہ ہے، 20 سال کے گناہ ہے، 40، 50، 60، 70 سال کے گناہ جمع کر کے بیٹھا، اب وہ اللہ سے جب معافی مانگتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہے کہ بھائی آپ نے معافی مانگی، توبہ کی، میں ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا. اب 60 سال کے گناہ بخش دیے، 40 سال کے گناہ بخش دیے، 100 سال کے وہ بھی بخش دیے، 200 سال کے وہ بھی بخش دیے. معافی ہو گئی، پرانے سارے معاملات کلیئر، سارے فائلیں گناہوں کی صاف. بس اس کے اوپر کوئی گناہ کا داغ نہیں بچا، کیونکہ اس نے سچی توبہ کی ہے، معافی مانگ لی ہے. اتنے گناہ بھی کرے سب بخش دیے. اب ایک بات ذہن میں یہ آتی تھی کہ بھائی اتنے گناہ میرے بخش دیے گئے، 40 سال کے گناہ، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 200 سال، اللہ میرے سارے گناہ بخش دیے، لیکن وقت تو ضائع ہو گیا میرا. اب مجھے یہ ندامت ہے کہ 40 سال کی ریکوری کیسے ہوگی، وہ معاملات کیسے ہوں گے. اب تو میں آگے بڑھ چکا ہوں، پیچھے تو نے بخش دیا ہے. تو اللہ نے اس توبہ کے ساتھ ایک اور عظیم تحفہ ہمیں کیا عطا فرمایا کہ 40 سال ہو، 50 سال ہو، تیرے 60 سال ہو، میں تیرے 50 سال، 100 سال کے گناہ بھی بخشوں گا اور 100 سال کے گناہوں کے برابر نیکیاں بھی عطا کروں گا. سبحان اللہ. اس سے بڑا کیا تحفہ ہوگا کہ 100 سال کے گناہ معاف کر رہے ہیں رب.
سبحان اور 100 سال کی نیکیاں بن رہی ہیں وہ، سبحان تو اس کا مطلب 100 سال نیکی میں آ گئے، اللہ اب آگے اور نیکیاں کرو، مایوس نہیں ہو، سبحان کیونکہ رب ہے آگے۔ تو اتنا خوبصورت پیار، اتنا پیارا نظام اللہ کے سوا کوئی دے سکتا ہے ہمیں؟ نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے۔ ہم دنیا میں ایسے دل لگا رہے ہیں، فلاں سے امیدیں لگا رہے ہیں، انسانوں کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے رب سے دور ہوئے ہیں۔ اور اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ تو جب بھی آ، میں تو انتظار میں ہوں، سبحان اللہ زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، فضا میری ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، میری زمین و آسمان میں رہتے ہوئے تو میرے نظام کے خلاف چل رہا ہے، میری نافرمانیاں کر رہا ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ بے شک ساری کائنات میں کتنے انسان ہیں؟ اربوں، 8 9 10 ارب انسان ایک ساتھ، سارے جنات ایک ساتھ، انسانوں سے زیادہ جنات کی تعداد ہے، پھر سارے ملائکہ ایک ساتھ اکٹھے، پھر سارے چرند پرند، تمام مخلوقات، تمام جاندار، اس میں بے جان جمادات نباتات سب مل کے بھی ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وقت میں اللہ کے ساتھ اپنا سوال کریں، دعا مانگے، سب کی دعاؤں کو سنے گا بھی، قبول بھی کرے گا۔ سبحان اللہ ایسی ذات ہے، سبحان اللہ اور وہ ان سب کو اکٹھے دیکھ رہا ہے، ایسی نظر ہے اس کی، اللہ یہ نہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جو ہمارے رازوں کو جانتا ہے، جو ہماری اندر کی لائف کو جانتا ہے، ہمارے سیکریٹ معاملات، جو پرائیویسی والی زندگی، وہ بھی دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، پھر بھی زمین پہ جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خوش ہیں، روزانہ نوالا جا رہا ہے، روزانہ نیند بھی آ رہی ہے، سکون بھی مل رہا ہے، سو بھی رہے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تر و تازہ، سب کچھ مل رہا ہے، تو یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے رب کا، سبحان اللہ کہ قدرت رکھتا ہے کہ نافرمانوں کو اسی وقت پکڑ لے۔ اور انسانوں کے ساتھ تھوڑے معاملات بگاڑ کے دیکھیں، کسی کی تھوڑی نافرمانی کر کے دیکھیں، تھوڑا سا کسی کے اگینسٹ جائیں، کسی کے مزاج کے خلاف کچھ کر لیں، کسی سے تھوڑا بنی بھی بگاڑیں، 1 منٹ میں ہمیں سبق دے جاتا ہے کہ تو تعلقات ختم، معاملات ختم، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا پیار ہے ہمارا۔ نہیں مل سکتا کبھی بھی پیار، اللہ ہی ایک پیار والی ذات، بس محبت والی، کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ ہے، نافرمان ہے، زمین ہے، پکڑ سکتا ہے، اسی وقت ہماری نگاہوں کی روشنی لے سکتا ہے، ہمارے کانوں کی سننے کی سماعت چھن سکتا ہے، لیکن انتظار میں نہیں، آئے گا میرا بندہ، آئے گا، کبھی تو آئے گا۔ تو پھر ہم کبھی کیا ہے، ابھی آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم تو ٹھوکرے کھا کے بیٹھے ہوئے نا یہاں، ہر بندے کو اٹھاؤ کھنگالو تو اس کی زندگی میں دکھوں کی داستان ملے گی، غموں کی داستان ہوگی، اندر ایک مواد پڑا ہوا ہے، سنانے کے لیے ترس رہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، جس کے پاس جائے وہ کہتے ہیں میرے پاس تیرے سے زیادہ حالات پڑے ہیں، تو یہ سارے جائے کہاں؟ تو وہ جس کا آسمان ہے، جس کا نظام ہے، وہ بیٹھا ہے۔ کبھی تنہائی میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اپنی فریادیں اس کے سامنے رکھ کے دیکھیں، یہ مت سوچیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دل سے بیٹھیں، وہ نظر نہیں آتا، اسے ہم، اس ذات کو ہم جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ لیکن وہ اسی وقت آپ کو محسوس کرائے گا، آپ کے اوپر ایک کیفیت، ایک حال، کہ آپ کو یہ فیلنگ آئے گی کہ وہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اس کا قرب محسوس ہونا شروع ہوگا، اس کی جو تسلی ہے، جیسے کوئی کسی کو گلے لگاتا ہے تو پریشان نہ ہو، تھپیاں لگاتا ہے، وہ تھپیاں بھی دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان وہ گلے بھی لگاتا ہے، لیکن اس کا انداز اپنی شان کے مطابق ہے۔ یہ میں بات آپ کو لکھ رہا ہوں، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو ہم کیوں ہم اللہ کی ذات کی طرف توجہ کریں۔ ایک آپ کو بات بتا دیں، پھر ہم توبہ کرتے ہیں، کیونکہ مجھے زندگی میں ایک یہی موضوع سمجھ، کیونکہ ہمارا تو کوئی خطابت سے تعلق نہیں ہے، ہم کوئی خطیب نہیں ہے، کوئی ہم تو جو جڑ گئے ہم سارے چند مل کے ایسے انداز سے یہاں سے نکلیں کہ بخش دیے جائیں، بس انشاءاللہ یہ ایک سوچ ہے۔ وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں لذتوں کے لیے سننا چھوڑ دیں، ہماری نیتیں اصل ہیں۔ ایک بندہ تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت متکبر انسان تھا، جرمنی میں رہتا تھا، جرمنی کی سائڈ میں، مطلب پاکستانی تھا لیکن وہاں گیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ مطلب قریب ماضی کا ہے،
قدیم واقعہ نہیں ہے، پاکستان ہی کا واقعہ ہے، پاکستان بننے کے بعد کا واقعہ۔ تو ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، وہ سنا رہے تھے بہت، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ اتنا تکبر میں تھا کہ بس وہ ہر بات میں نا اس کے اندر ایک میں تھی، اور حتیٰ کہ اس نے مطلب تکبر تو اللہ کی سب سے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند ہے تکبر، بہت بڑی بیماری ہے متکبر انسان۔ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، رائی کے دانے کے برابر۔ تو سوچے جو تکبر کے گھمنڈ میں اور اس چیز میں اندر پورا ڈوبا ہو تو اس کا کیا حال ہوگا، کیونکہ تکبر والا نا ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ نعوذ باللہ ٹکر لے رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس میں میری یہ، اللہ کہتا ہے میں صرف میں ہی ہوں، تو خاک ہے۔ لیکن وہی بات ہے، وہ مسلمان تھا، اس کے اسی عادتوں کی وجہ سے وہ اسلام تک سے نکلا، پھر اس نے مذہب کون سا اختیار کیا، وہ جو اللہ کی ذات کے منکر ہے، کون سا وہ مذہب ہے، دھیری ہے، ہاں ایتھیسٹ، اس مذہب کی طرف چلا گیا۔ اب وہ کسی کو نہیں مانتا، کچھ نہیں جانتا۔ اب جب ان کے گھر میں پتہ چلا تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی باہر کا تو انوائرمنٹ ایسا ہی ہے نا، ہم تو ہمارا تو اور بندہ کہتا ہے ہمارا ویزا لگے اور ہم سیدھا نکلے کینیڈا امریکہ تاکہ فیوچر سیٹ ہو جائے۔ جو میں آپ کو بتاؤں، اب تک چند لوگوں سے میری بات ہوئی جو باہر فیملیز ہیں، میں جنہیں پرسنل جانتا ہوں، ان کے بچے تک کرسچنوں کی طرف چلے گئے۔ آپ کے چند ٹکڑوں کے لیے ہم نکلنے کی سوچتے ہیں، ہم نے تو اپنی سوچ سے چلے گئے، ہمیں گرین ویزا بھی مل گیا، ہمیں وہاں کی مطلب ہم وہاں کے سمجھو ہو گئے پکے، ہمارا اسٹمپ لگ گیا نیشنلٹی۔ ہمارے بعد نسلوں کا کیا ہوگا؟ اگر ہم نے تھوڑی سی اللہ والوں کی صحبت لی، بزرگوں کی گیدرنگ لی، لیکن ہمارے بعد والے تو اسی انوائرمنٹ میں بڑھیں گے نا۔ تو ایک جو ایسے انوائرمنٹ کا اثر بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ خاتون مجھے کہنے لگی کہ بھائی ہمارا بچہ نکل گیا، اب وہ ہم سے سوال کرتا ہے قرآن میں یہ غلط ہے۔ پھر ایک اور فیملی ہے جو میں پرسنل جانتا ہوں، ان کے سارے بچے جو قرآن کے منکر ہو گئے۔ تو کون ہے وہ؟ ایمان سے بڑی کائنات میں کوئی دولت نہیں تھی۔ ہم اپنے چند تھوڑی وقت کی دنیا کی خوشیوں کے لیے ہم موو کر گئے، وہاں یہ نہیں سوچا کہ وہاں جانے کے بعد مطلب ہمیں دین اسلام ایسے جب پاکستان میں جو چیز ہے نا وہ باہر نہیں ملے گی، لیکن ہم نہیں سوچے، ہم نکل گئے، موو کر گئے۔ یہ ایسے حالات ہیں۔ تو وہ بندہ بھی وہاں اسی چیز کا شکار ہو گیا کہ بھائی وہ دھیریا ہو گیا، اللہ کی ذات کا منکر ہو گیا۔ وہ کہتا ہے ایک دم میں آفس میں بیٹھا تھا، ایسے قلم سے لکھ رہا تھا، تو لکھتے ہوئے قلم جیسے چلنا بند ہو گیا، تو اس نے زمین پہ سے قلم کو مارا، جب مارا تو وہ قلم ٹوٹا گرا۔ تو کہتے ہیں میں اٹھانے کے لیے گیا، جیسے ہی قلم کو اٹھانے کے لیے جھکا تھا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک تکلیف ہوئی تو وہیں پہ وہ گرا، اٹھ نہیں پایا۔ اب وہ تکلیف ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا۔ اب وہ جو بھی معاملات ہوئے، لوگ گئے لیے، دیکھا تو اس کو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ریڑھ کی ہڈی کا۔ تو یہ خبر اس کے گھر تک آئی، جو بھی یہاں سے گئے اسے علاج کرایا، پھر USA لے گئے، وہاں اس کا علاج جو بھی جہاں تک ہو سکتا تھا اپنا پیسہ لگائے، لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، مطلب ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، ایسے بستر سے لگ گیا۔ تو اس کا جو بھائی تھا اس نے کافی سمجھایا اس کو کہ بھائی یہ مذہب نہیں، ہمارا اسلام ہے یہ وہ، لیکن اس کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی تھی، جو اللہ کی طرف سے اندھیرا چھا جائے نا تو روشنی کوئی نہیں ڈال سکتا، ہدایت دینے والی ذات کون ہے؟ بس اللہ کی ہے۔ اب وہ جو اس کا بھائی تھا اس نے کہا بھائی میں ایسی ترتیب بنا رہا ہوں کہ میں یہاں سے پاکستان جاؤں گا لیکن عمرہ کرتے ہوئے جاؤں گا، تو تم میرے ساتھ چلو۔ تو اس نے کہا میں چلا جاؤں گا لیکن میرا تو کوئی نظام نہیں، میں تو نہیں کروں گا، لیکن آپ چلے آئے۔ وہ ایسی ایک ترتیب بنی، وہ آئے عمرہ کیے، وہ اپنا روم میں ٹھہرا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب بیٹھا تھا تو اسکرین میں وہ بیت اللہ کا منظر دیکھ رہا تھا غور سے، تو اس کے دل میں ایک بات آئی کہ یار یہ سارے یہاں پہ طواف کر رہے ہیں، یہ ہے کیا آخر، یہاں کیا ہوتا ہے، جا کے دیکھ۔ تو اس نے جس طریقے سے بھی ویل چیئر کے ذریعے وہاں پہنچ گیا، کسی کے ذریعے سے، وہ بیت اللہ شریف کے سامنے، اب سامنے کعبہ ہے، یہاں بندہ ہے۔ اب وہ جب دیکھ رہا تھا، وہ تو رحمت کی جگہ ہے نا، تجلیات کا مرکز ہے، تو اس نے پتہ کیا کہا اللہ سے کہ اگر تو اس گھر کا رب ہے واقعی تو مجھے کھڑا کر کے دکھا۔ اس نے یہ جب دل سے
ایک وہ کی نا چیلنج کیا بات تو اللہ ہے. کہتے ہیں کہ اس کے وہ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں نا ایسا لگا کوئی ایسی چیز آ کے داخل ہوئی اور وہ چیختے ہوئے اس نے دوڑ لگائی. جو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ جو کہتا ہے وہ رویا ہے. تو وہ جو مفتی صاحب تھے وہ کہتے ہیں مجھے ہر سال وہ کہتے ہیں میں عمرہ کرتا ہوں شکرانے کا کہ میرے رب نے مجھے کھڑا کر دیا تھا. اس دن سے میں توبہ کی اسلام قبول کیا, واپسی آیا کہ میں نے کہا اللہ ہے, اللہ ہے, اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. ہم جیسے بھی ہو نا, ہم اپنے رب کے سامنے کبھی ددکارے گا نہیں, کبھی اس کی طرف سے پیغام ہی نہیں آیا نا ایسا کہ تو آئے گا میں تجھے نہیں. جتنے گناہ کرا میں میری رحمت انتظار میں. تو ہم تو ٹھوکریں کھا چکے ہیں, تو اللہ سے آج توبہ کرتے ہیں. ایک یہ فارمولہ لے لیں زندگی میں, یہ اعلیٰ تعویذ کہ انشاءاللہ اللہ ہم تیرا در نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. سارے حضرات اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں.